بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، آج 6 جنوری ہے، 2025 ہے۔ آج کے دوستو جو ذائچے میں صورتحال ہے وہ ایک نئی سمت میں نئی بات کر رہی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے حسب سابق عمران خان صاحب کے ذائچے میں۔ تو خان صاحب کے ذائچے میں جو چاند ہے ان کے ذائچے کے 5ویں خانے میں پہنچا ہے، اور یہاں پہ جس مقام اور جس درجے پہ راس اور چاند کا کران ہوا اور پلوٹو کی اس کے ساتھ نظر ہوئی، اب آنے والے وقت میں یہ جو ان دونوں کی آسپیکٹس ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں ایک خفیہ دشمن ظاہر ہوگا، ایک ایسا دشمن جو بظاہر ان کا دوست تھا لیکن اصل میں وہ ان کے خلاف بھی کام کرتا تھا۔ چاند جو ہی جائے گا یونس کے ساتھ، اور یونس ذائچے کے 6 خانے میں ہے، تو یہ جو عطارد نے کمیونیکیشن اب کرے گا چاند کے ساتھ آنے والے کچھ تھوڑے وقت کے اندر، تو اس بندے کا نام اپیئر ہوگا جو دراصل خان صاحب کے ساتھ تھا لیکن در پردہ کہیں اور تھا۔ اور یہ جو دوستو چاند کی یہ جو ذائچے کے 5ویں خانے میں انٹری ہے، اور یہاں پہ اس کی پلوٹو کے ساتھ انتہائی ساتھ نظر ہے، اور یہ ساتھ نظر جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ذائچے میں جو ستارے ساتھ نظر کے حامل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بہتری لاتے ہیں۔ تو جنرلی اس ذائچے کو جب پڑھا جائے تو یہ جو چاند ہے یہ اب مشتری کے ساتھ بھی اپنی پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا، اور اس کے بعد یہیں اس کی جو نظر ہے کرنٹلی مریخ کے ساتھ ہوئی ہے۔ اب پلوٹو، چاند اور مریخ کی ساتھ نظر ہو چکی ہے، اور ابھی تھوڑے کل کے دن میں انشاءاللہ چاند کی جو ہے مشتری کے ساتھ ساتھ نظر ہوگی۔ اس سے پہلے چاند جو تھا وہ برج حوت میں آیا، اور یہاں نیپچون، زحل اور زہرہ کے ساتھ اس نے قران کیا۔ تو یہ آپ یہ سمجھیے کہ جو چیزیں خان صاحب کے ذائچے کے 4تھے خانے میں تھیں وہ تمام چیزیں جو خان صاحب کے آنے والے وقت کے لیے ضروری تھیں، جب چاند یہاں ان 4 ستاروں کے ساتھ رہا، 3 ستاروں کے ساتھ رہا، 4تھا چاند تھا، تو 4 ستارے اکٹھے ہوئے خان صاحب کے ذائچے کے 4تھے خانے میں۔ 4تھا خانہ وہ زبردست ذائچے کا خانہ ہوتا ہے جس میں آپ سمجھیے کہ جسے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس بندے کا کوئی بھی کام اب کیسے کہاں تک جائے گا۔ یہاں پہ زہرہ میں نے عرض کیا تھا کہ شرف کے برج میں ہے۔ زہرہ کا جو شرف ہوتا ہے برج حوت میں ہوتا ہے، لہٰذا برج حوت میں یہ جو اپنے شرفی برج میں پہنچا، اور یہاں پہ زحل اور نیپچون کے ساتھ اب اس کا کران ہوگا، اور جیسا میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ زہرہ اور نیپچون کا کران اب کئی 100 سال بعد دوبارہ جا کے کہیں برج حوت میں آئے گا۔ اب نیپچون نے برج حوت کو چھوڑ دینا ہے، اور اس نے یہاں سے چھوڑ کے اگلے برج حمل میں چلا جانا ہے، اور راس نے آ جانا ہے اب برج حوت میں۔ یہ جو سیاروں کی تبدیلی ہے دوستو، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے میں نے پریڈکشن کی تھی کہ اقتدار جو ہے وہ خان صاحب کی طرف بھاگ رہا ہے، اور دوسری ذائچے میں یہ جو چاند کی اور پلوٹو کی اور مریخ کی ساتھ نظر ہوئی، تو انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کی لیے جو آوازیں اٹھیں گی اب اس میں زیادہ شدت ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا جو میں نے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کا ذائچہ بہت سٹرونگ ہے، بہت سٹرونگ ہے، یہ ان کے بس سے باہر ہے، اور میرے تاریخی الفاظ یاد رکھیے گا کہ خان صاحب کے ذائچے کے مقابلے میں جب ان سب کے ذائچے کو دیکھا جاتا ہے تو یہ بونے نظر آتے ہیں، ان کے خان صاحب کے مخالفین بونے نظر آتے ہیں، قد کاٹ نہیں ہے ان کا۔ خان صاحب میں نے عرض کیا کہ اپنا خاص مقدر اور اپنا خاص وہ نقطہ نظر لے کے پیدا ہوئے ہیں۔ ذائچے میں مریخ جب میں نے عرض کیا ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں آیا، اس وقت مریخ ان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا ستاروں کا یہ اسپیکٹ جو کہ پلوٹو، چاند اور مریخ کا ہے، یہ انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کو مزید کامیابی بتا رہا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو ہی شارگان جیسے جیسے اب پازیٹیو ہوں گے تو خان صاحب کا کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک۔ دوست بڑے کمنٹ کرتے ہیں اور بڑے حیرانی ہوتی ہے، اور ایک کمنٹ تو بہت زیادہ ہے
کہ خان صاحب باہر کب آئیں گے، ڈیٹ دے دیں. آج میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو، ذائچے میں 6 قاعدے ہیں کہ یہ بندہ یا یہ کام کب ہوگا. میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے صرف 3 آتے ہیں، اور جو 3 قاعدے ہیں وہ بھی بالکل ایسے ہیں جیسے ہم اگر کسی کا ذائچہ بنائیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ مطلب ہمیں تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے، اور ہمیں پھر کیا کہتے ہیں ایک کمرے میں روٹی دی جائے، روٹی دینے کے بعد جناب ہمیں اور کوئی کام نہ ہو، نہ کوئی ہم سے ملے اور نہ ہم کسی سے ملیں، کاغذ پین لے لیں اور اس کے بعد بروج کی ساری ماہیتیں لکھیں کہ ستارے کدھر کدھر ہیں، اس کے ذائچہ پیدائش میں کدھر تھے، کیا وہ ثابت بروج ہیں، وہ زوجی ذہن ہیں، کرنٹ ذائچے میں ستارے کدھر ہیں، ثابت میں ہیں، زوجی ذہن میں ہیں. اب میں مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا، اگر فرض کیجئے ثابت بروج میں ہیں تو جتنے درجے کی بات ہے ثابت بروج کے اتنے درجے کو آپ ضرب دیں گے سالوں سے. منقلب برج میں آپ مہینوں سے ضرب دیں گے، زوجی ذہن میں مہینوں سے ضرب دیں گے، اور منقلب برج میں آپ دنوں کے حساب سے ضرب دیں گے. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ممکن ہے تمام ستاروں کا حساب لے کے اور یہ تمام کیلکولیشن کرنا؟ یہ دوستو پرانے وقت میں بادشاہ نے ایسٹرولوجر رکھے ہوتے تھے، نجومی رکھے ہوتے تھے. بادشاہ جب ان سے پوچھتا تھا کہ یہ بتاؤ میں جنگ کب کروں، تو بادشاہ کے پیدائشی ستارے ان کے پاس ہوتے تھے، ان کا ہوم ورک کیا ہوا ہوتا تھا، جب یہ ستارہ یہاں پہ آئے گا یہ اس برج میں رہے گا. اب ان کو زمینیں اور جائیدادیں، اور آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، ان کے بچوں کو وزارت دی ہوئی ہوتی تھی، لہٰذا آسٹرالوجر کو اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا، وہ بیٹھا یہ کام تیار رکھتا تھا. اس کے پاس ہر چیز اس کا اپنا، آپ سمجھیے کہ اس نے تمام چیزیں تیار رکھی ہوتی تھیں، اور وہ انٹر کرتا تھا، جواب آ جاتا تھا کہ اس وقت میں بادشاہ کو جنگ پہ جانا چاہیے، لڑائی کرنی چاہیے، فتح حاصل ہوگی. وقت بدل گیا، اب ہم ہیں ایک ایسے ایسٹرولوجر ہیں. ایک تو ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جس کو علم آیا اس نے علم آگے نہیں دیا، اس نے اپنے پاس رکھا، اس نے کہا مر جاؤں گا بتاؤں گا نہیں، اور علم بھی پورا نہیں آیا، علم بھی تھوڑا آیا. اب دوست یہاں پہ کمنٹس کرتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی اور وہ کیا بات، بڑے زبردست ماشاءاللہ کرتے رہیں کمنٹس، ہمیں خوشی ہے، ہم تو کسی کو غلط نہیں کہتے. لیکن یہاں میں جب میں ایسے کمنٹ پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے استاد محترم کا ایک سنایا ہوا شعر یاد آتا ہے. مستان شاہ صاحب تھے ہمارے استاد محترم جو ہمیں علم جفر پڑھاتے تھے، اور انہوں نے بہت شفقت سے ہمیں علم جفر پڑھایا، مجھے تو خاص کر بہت علم جفر شفقت سے پڑھایا. ایک دن انہوں نے مجھے ایک شعر سنایا جو میں آج اپنے دیکھنے سننے والوں کو پیش کرتا ہوں. اور شعر جو ہے انہوں نے جو سنایا وہ یہ تھا: سن کی رسی سام بنے نہ اون اسے نہ جان، سن کی رسی سام بنے نہ اون اسے نہ جان، علم بغیر فقیری حامد جیسے ہو حیوان. اگر آپ کو فقیری مل گئی اور اس کے بعد علم نہ ملا تو آپ میں اور ایک عام حیوان میں کوئی فرق نہیں. علم روشنی دیتا ہے. دوستو علم یہ کہتا ہے اگر آپ کے پاس علم ہے اللہ کا دیا ہوا، آپ پہ بڑی خاص اللہ کی رحمت ہے، جھوٹ نہیں بولنا. میں نے اپنی جتنی ویڈیوز لگائیں دوستو میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو بات سمجھ آئی وہ بتائی، جو نہیں سمجھ آئی اس کی معذرت کی. کراچی میں تھا، ایک بہت بڑے آدمی مجھے ملنے آئے، اللہ انہیں خوش رکھے. تو انہوں نے آتے ساری کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ جو 3 قاعدے آپ کہتے ہیں آپ کو نہیں آئے، ان میں سے کوئی قاعدہ آیا؟ میں کہا نہیں جی ابھی تک نہیں آیا. اب آ کے میرے ہاتھ میں ایک کتاب لگی ہے، اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ میں اس کے اوپر ایکسرسائز کروں گا، پھر مجھے سمجھ آئے گی. اب دوستو سچ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے، بڑی برکت رکھی ہے. یہ جو دوستو خان صاحب کا ذائچہ ہے، میں ان کا ذائچہ جب بھی پڑھتا ہوں میرے ذہن میں صرف ایک بات آتی ہے، لگتا یہ ہے کہ جس دن خان صاحب پیدا ہوئے اس دن کوئی اور بچہ پیدا نہیں ہوا. مجھے لگتا ہی ہے، ہو سکتا ہے میں صحیح ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کیونکہ اس دن کے ستارے بڑے اہمیت کے حامل تھے. اتنے سٹرونگ ذائچہ میں نے زندگی میں کسی کا نہیں پڑھا. اب خان صاحب کے ذائچے میں یورنس ایک ایسا ستارہ ہے جو اس وقت ان کے ذائچے کے چھٹے خانے میں آیا ہوا ہے، اور اسی ستارے نے خان صاحب کو جو ہے نا بڑا تنگ کیا. جب ان کے ذائچے کے چھٹے اور 12ویں میں جب ستارے آئے تو ان کو مشکلات آئیں.
میں نے آپ سے عرض کیا کہ برج جدی والوں کے چھٹے اور 12ویں خانے میں عطارد اور مشتری اس وقت تک موجود ہیں۔ لگتا ہے برج جدی والوں کو کوئی سخت سبق ملنے کی توقع ہے۔ خان صاحب کے ذائچے میں مشکل وقت ختم ہو چکا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ رہائی کی چابی ان کی جیب میں ہے۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیں جی، آپ آ جائیں جی، بنی گالا شفٹ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا جی پہلے میرے بندے چھوڑیں جو آپ نے بلا وجہ پکڑے ہوئے ہمارے تحریک انصاف کے کارکن۔ میں نے عرض کیا تھا خان صاحب بہت سٹرونگ آدمی ہیں، ایک سٹرونگ ان کی آبزرویشن ہے، سٹرونگ ان کا نقطہ نظر ہے۔ آج ثابت کیا کہ آسٹرالوجی جو سبق پڑھاتی ہے وہ بڑا سٹرونگ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ذائچے میں خان صاحب کے ذائچے میں مشتری کے ساتھ اب چاند کا کران ہونا ہے، جو کہ آنے والے تقریباً سمجھیے 2 سے 3 دن کے بعد ہونا ہے، یہ بہت زیادہ اور خبریں لائے گا خان صاحب کی کامیابی کی سمت میں۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ 7 جنوری کے بعد صورتحال چینج ہو جائے گی۔ آج 6 جنوری ہے، کل 7 جنوری ہے۔ کل سے صورتحال مزید خان صاحب کے حق میں بہتر اور ہونا شروع اور شدت کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ جو موجودہ خان صاحب کے جو مد مقابل ہیں، جو خان صاحب کے مخالفین ہیں، وہ اب مشکلات کا شکار ہوتے آ رہے ہیں دن بدن۔ اور مریخ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ میری پریڈکشن جو میں سمجھتا ہوں سال 2024 میں سب سے ٹاپ پہ تھی، وہ یہی تھی کہ ان کی گاڑی کو ریورس گیئر لگے گا، ریورس گیئر لگ چکا ہے، اور اب ان کی گاڑی ریورس جاتے جاتے کھائی میں گرنے لگی ہے، جس کے اثرات بھی آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج دوستو 6 جنوری ہے، صورتحال ٹوٹل چینج ہو چکی ہے، کل اور چینج ہو جائے گی۔ کل کی ویڈیو میں اگلے جو آسپیکٹس میں سمجھتا ہوں جس پہ میں کام کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ۔ جن لوگوں کو میں نے دوستو اس میں اعظم بتائے ہوئے ہیں وہ ضرور اس کا ورد رکھیں۔ اپنے عزیزوں کو، اپنے قریبی عزیزوں کو میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کرائیں۔ ایک بندہ بھی اگر اللہ کے ساتھ رابطے میں قائم ہو گیا تو یقین کیجئے آپ کی اور میری نجات کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہے انشاءاللہ، اور آنے والے وقت میں دوسری ویڈیو کے ساتھ کل حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔